خان صاحب کی جو بڑی سیاسی غلطیاں ہیں ان میں سے ایک بڑی سیاسی غلطی یہ بھی ہے، اور جن کو وہ چور اور ڈاکو کہتے ہیں یا کہتے رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ نہ صرف ماضی میں بیٹھے ہیں بلکہ اتحاد کا بھی حصہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو 2007 میں عمران خان جس اتحاد کا حصہ تھے اس میں نواز شریف اور قاضی حسین احمد اس کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ لندن میں ایک اتحاد بنا تھا جس نے ایم کیو ایم کے حوالے سے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایم کیو ایم سے، اس وقت ایم کیو ایم ایک تھی، ان سے بات چیت نہیں ہوگی، باقی سب میں بات چیت۔ تو اگر وہ یہ تھیوری جو انہوں نے بعد میں اڈاپٹ کی اگر یہ درست ہے تو پھر ماضی میں آپ کیوں بیٹھے ان کے ساتھ؟ دیکھیے پولیٹکس میں آپ اپنے بدترین دشمن کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ان کے فلسفے پہ یا آپ کا فلسفہ جو ہے چینج ہو جاتا ہے۔ آپ جن پوائنٹس پر مذاکرات کرتے ہیں وہ پوائنٹس اہم ہوتے ہیں۔ مثلاً بے نظیر بھٹو اور بیگم بھٹو کے لیے ناقابل قبول تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتی جن کو وہ سمجھتی تھیں کہ پی این اے کی موومنٹ میں یا بھٹو صاحب کی پھانسی میں کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ ہے۔ بہت مشکل فیصلہ تھا، مجھے پتہ ہے 81 میں جب ایم آر ڈی بن رہی تھی، لیکن وہ بیٹھی، ان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ بھٹو صاحب کے سخت ترین مخالف تھے جب 70 کے الیکشن ہوئے۔ بھٹو صاحب شملہ گئے، شملہ جانے سے پہلے انہوں نے تمام اپوزیشن پارٹیز کو بلایا۔ جنیجو جس کو کوئی بھی سیاسی جماعت قبول نہیں کرتی تھی، جنیجو نے ساری سیاسی جماعتوں کو بلایا، مذاکرات کی۔ تو پولیٹکس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے بارے میں آپ کا اوپینین تبدیل ہوتا ہے، آپ منیمم پوائنٹس پہ، براڈر ایشوز پہ، جس طرح بے نظیر کہہ رہی تھی، کسی سیاسی جماعت نے اپنے منشور میں کم سے کم، اول تو ابھی تو منشور ہی کسی کا نہیں آیا، پیپلز پارٹی کے 10 پوائنٹ آئے ہیں، وہ بھی میرے نقطۂ نظر سے منشور نہیں ہو سکتا اس پہ آگے جا کے کسی سیاسی جماعت نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے ان کی پارٹی کا موقف کیا ہے۔ منشور کا بھی انتظار کر لیتے ہیں، پی ایم ایل این کے بھی منشور کا انتظار کر لیتے ہیں، پی ٹی آئی تو ایک ڈفرینٹ اس وقت اس سے گزر رہی ہے۔ یہ سر جا کے آگے بات کرتے ہیں، لیکن سر وہ کہتے ہیں نا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، بڑا فلمی ڈائلاگ، لیکن ساری پارٹیز کہتی یہی ہیں کہ جی ہم سیاسی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ تو ایک پیج پہ اب پی ٹی آئی کو بھی اگر یہ ادراک ہے، کہتے ہیں علینا دیکھیں اس کا سب سے بہتر فارمولا جو ہے نا، لوگ اس کو دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اگر آپ وہی 18-20 پوائنٹس پڑھیں، میرا خیال ہے اگر اس پہ صحیح معنوں میں تمام سیاسی جماعتیں ایگری کریں، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این، تو وہ ایک براڈر آپ کو ویژن دیتا ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم کس طرح چل سکتا ہے۔